آج ہے 14 جون اور دن ہے بدھ کا۔ آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز۔ چین کا بھارتی فوجیوں پر کروز میزائل سے حملہ، تبت میں میدان جنگ سج گیا، انڈین آرمی کا پل تباہ۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ دوستو، لداخ میں چینی فوج نے بھارتی فوجیوں کو اغوا کر لیا۔ انڈین فوجیوں نے چینی فوجیوں نے ڈنڈے برسانا شروع کر دی۔ بھارتی فوج کے کچھ افسرز اور سپاہی لاپتہ ہو گئے۔ چینی فوج نے مزید ہتھیار بھی لداخ میں منگوا لیے۔ بھارت کی چیخیں نکل گئی۔ دنیا بھر میں شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ انڈین فوج نے چینی فوج سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے لداخ میں اغوا بھارتی فوجیوں کو پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی ہے۔ خارجہ امور کی ماہر آرتی ٹیکو سنگھ نے الزام عائد کیا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوج کے کچھ افسر اور سپاہی لاپتہ ہو گئے۔ ان فوجیوں کو چینی فوج نے اغوا کیا ہے۔ اگر PLA سے ان پہاڑوں کو نیچے گرانا پھینکنا ہوتا تو بہت نقصان ہو جاتا۔ سنگھ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ لداخ میں بھارتی فوج کے کچھ افسرز اور سپاہی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ان فوجیوں کو چینی فوج نے اغوا کیا ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی نے دھمکی دی ہے کہ ان فوجیوں کو پہاڑ پر کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ ان کو نیچے پھینک دیں گے، جس سے کافی نقصان ہوگا۔ ان فوجیوں کو چینی فوج نے اس طرح اغوا کیا ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر اس کو کھڑا کر کے پھینکیں گے تو وہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ دوستو، بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے لداخ میں اغوائے بھارتی فوجیوں کو پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی ہے۔ خارجہ امور کی ماہر نے الزام عائد کیا لداخ میں بھارتی فوج کے کچھ افسرز اور سپاہی لاپتہ ہو گئے۔ اس نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوج کے کچھ افسرز اور سپاہی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ کل صبح ایک کمانڈنگ افسر کی چین کے ایک کمانڈر سے ملاقات ہوئی تھی۔ رات کو جو واقعہ ہوا ہے، اس کمانڈر کو مار دیا گیا ہے جو دن میں بات چیت کر رہا تھا۔ چین نے کہا ہے کہ آپ یہ بھول جائیں کہ یہ آپ کا علاقہ ہے، کیونکہ وہ ان کا علاقہ نہیں تھا بلکہ بھول کر اپنا علاقہ سمجھ کر ادھر چلے گئے تھے۔ واضح ہے کہ برطانوی اخبار نے بھی اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ لداخ میں بھارت کے 34 سے زائد فوجی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بھارت کو خود بھی اس بات کے بارے میں علم نہیں ہے کہ جوان زندہ ہیں یا مارے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق لداخ میں چینی اور بھارتی فوج کے درمیان صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے، جس کے بعد لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر گلوان وادی میں بھارت اور چینی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں اور اس دوران بھارتی فوج کے کرنل سمیت 2 جوان ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کشیدہ صورتحال کے بعد بھارت اور چین کے فوجی حکام کے درمیان صورتحال معمول پر لانے کے لیے مذاکرات بھی جاری ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق بھارتی فوجیوں نے 2 بار سرحد کی خلاف ورزی کی اور چینی اہلکاروں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں دونوں اطراف کی سرحدی فوج کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی۔ تاہم پاکستانی سینئر صحافی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ اسٹریٹ پر کرتے ہوئے کہا کہ مودی PM آفس بھارتی فوجی قیادت میں کل رات سے کھلبلی مچی ہوئی ہے، کیونکہ کل لداخ کے گلوان میں 45 سال میں ہونے والے بدترین چین بھارت فوجی تصادم میں بھارتی کرنل سمیت 2 نے 13 فوجی ہلاک کر دیے۔ دوسری جانب برطانوی اخبار کا یہ بھی دعویٰ سامنے آیا ہے کہ بھارتی فوج کے ذرائع کے مطابق بھارت کے 34 سے زائد فوجی بھی لاپتہ ہیں۔ ان لاپتہ ہونے والے فوجیوں کے بارے میں حتمی طور پر یہ اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ وہ زندہ ہیں یا مارے جا چکے ہیں۔ یہ واقعہ ایسے موقع پر رونما ہوا جب دونوں ملکوں کے درمیان کئی ہفتوں سے سرحد پر تناؤ جاری ہے اور فریقین کی جانب سے اضافے کی سرحد پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ 3500 کلومیٹر طویل سرحد پر جوہری طاقت کے حامل دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان مستقل بنیادوں پر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ وادی گلوان کا متنازع علاقہ اقصائی چین میں ہے۔ گلوان وادی لداخ اور اقصائی چین کے درمیان بند ہے۔ یہاں لائن آف ایکچوئل کنٹرول چین کو انڈیا سے الگ کرتا ہے۔ انڈیا اور چین دونوں اقصائی چین پر اپنی مالکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ وادی چین میں جنوبی سنکیانگ اور انڈیا میں لداخ تک پھیلی ہوئی ہے۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد مودی سرکار شدید تنقید کی زد میں آ گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کانگریس رہنما راہل گاندھی نے کڑے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں راہل گاندھی نے کہا تھا
کہ वज़ीर आज़म मोदी क्योंकि खामोश हैं वो क्यों चुप रहे। राहुल गांधी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी बहुत बुरा हो गया है, हम जानना चाहते हैं कि लद्दाख में क्या हो गया है, चीन ने भारतीय फौजियों को क्यों मारा, हमारे इलाके पर क्यों कब्जा किया। इन सब सवालात के जवाबात वो मांगना चाह रहे हैं। पीर की रात लद्दाख की वादी गिलवान में हुई थी। खित्ते का अमन तबाह करने के लिए भारतीय अज़ाइम को चीन ने खाक में मिला दिया। चीन भारत की मुतनाज़ा सरहद पर झड़प में भारतीय फौजियों की हलाकत का 45 साल में पहली बार भारत को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा है। भारत ने इब्तिदा में 3 फौजियों की हलाकत को तस्लीम किया था। झड़प में भारत के कई फौजी जख्मी हुए थे, जिसमें से 17 मजीद जान से गए, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 20 हुई। रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा गया है कि तहरीक का ऑपरेशन एक ऐसे वक्त में किया गया जब आला ऊंचाई के सरहदी मामलात की वजह से चीन और भारत को तनाव की एक नई लहर का सामना करना पड़ रहा है। क्यों इत्तलात के मुताबिक दोनों फरीकों ने अपनी सरहदी दिफा को तक़वियत बख्शी है। इसने बताया कि यह पूरा अमल सिर्फ चंद घंटों में मुकम्मल हुआ, जिसमें चीन की जानिब से सरहदी दिफा को जल्दी से तक़वियत देने की सहलियत का मुजाहरा किया गया है। ब्रिगेडियर के तरबियती शोबे के सरबराह मेजर कर्नल के हवाले से CCTV ने कहा, इस मशक़ के मिशन में न सिर्फ मुतहरिक फ़ौजियों के पैमाने बल्कि नक़्ल व अमल के ज़राए में भी अहम पेशरफ़्त देखने में आई है। ज़र-ए-असना हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि कल हिंदुस्तान और चीन के फ़ौजी अफसरान के मबैन बातचीत खुशगवार और पुरअमन माहौल में हुई है। मुतअद्दिद हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स ने ज़राए के हवाले से बताया कि भारत ने मौजूद की बहाली का मुतालबा किया था, से कबल पेंगोंग झील के सामने लद्दाख में तसादम शुरू हो गया था। भारत ने चीन से यह भी कहा कि वो वादी गिलवान के करीब अपनी नकल व हरकत को कम करें और फ़ौज को इनके असल मकाम पर भेजना शुरू करें। चीनी बशिंदे की तरफ से मुज़ाकरात के बारे में बाज़ाब्ता तबसरे का इंतज़ार जारी है। पीर की रात लद्दाख की गिलवान वादी में लड़ाई हुई थी। खित्ते का अमन तबाह करने के भारतीय अज़ाइम को चीन ने खाक में मिला दिया। चीन भारत की मुतनाज़ा सरहद पर झड़प में भारतीय फौजियों की हलाकत का 45 साल में पहली बार भारत को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने इब्तिदा में 3 फौजियों की हलाकत को तस्लीम किया। झड़प में भारत के कई फौजी जख्मी हुए थे, जिसमें से 17 मजीद जान से गए, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 20 हो गई। रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा गया है कि मुतहरिक ऑपरेशन एक ऐसे वक्त में किया गया जब आला ऊंचाई के सरहदी मामलात की वजह से चीन और भारत को तनाव की एक नई लहर का सामना करना पड़ा है। क्योंकि इत्तलात के मुताबिक दोनों फरीकों ने अपनी सरहदी दिफा को तक़वियत बख्शी है। इसने बताया कि यह पूरा अमल सिर्फ चंद घंटों में मुकम्मल हुआ, जिसमें चीन की जानिब से सरहदी दिफा को जल्दी से तक़वियत देने की सहलियत का मुजाहरा किया गया।